اس دنیا میں ایسے 5 بادشاہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اس پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو۔ قطبہ اول، قطبہ دوم، کیسر، کسریٰ اور سکندر اعظم۔ ان میں سے صرف ایک بادشاہ قطبہ اول اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکا۔ ایک دن وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، اے وزیر بتاؤ کہ اب بھی کوئی ایسی جگہ ہے جسے میں نے ابھی تک فتح نہ کیا ہو؟ وزیر جواب دیتا ہے، اے میرے حضور کوئی جگہ نہیں سوائے ایک علاقہ۔ یثرب کا چھوٹا سا علاقہ ہے، کچھ بدو سے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ اس علاقے میں نہ کوئی زیادہ مال و دولت ہے، لہٰذا اس علاقے کو فتح کرنے سے ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن قطبہ اول جواب دیتا ہے، اے میرے وزیر میں اس علاقے کو بھی فتح کروں گا کہ کہیں کل کو آنے والا مصنف یہ نہ کہے کہ قطبہ اول نے پوری دنیا کو فتح کیا سوائے یثرب کے۔ وہ اپنی فوج کو تیار کرتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ اب جان لیجئے کہ یثرب اس زمانے میں مکہ، مدینہ اور اس کے گرد و زوار کا جو علاقہ ہے اس کو کہتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ کسی جگہ پر حملہ کرتا تھا تو سب سے پہلے اس جگہ کا محاصرہ کر لیتا تھا۔ اب جو وہاں کے لوگ ہوتے تھے اتنی بڑی فوج دیکھ کے ڈر کے آ کے خود ہی بیعت کر لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم آپ کو جزیہ بھی دیں گے، بس ہمیں قتل نہ کرو۔ لہٰذا اس طرح وہ علاقہ اس کے انڈر آ جاتا۔ اس دفعہ معاملہ کچھ عجب سا تھا۔ محاصرہ کیے ہوئے ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا اور تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر کوئی بھی اس کے پاس معافیاں مانگنے اور گریہ وزاری کرنے نہ آیا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر سے پوچھا، یہ کیا عجب معاملہ ہے کہ ان میں اتنی گستاخی ہے، ان کو میرا خوف نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے میرے حضور ایک تو ان علاقوں کا کوئی سردار نہیں ہے، یہاں پر چھوٹے چھوٹے گروہ رہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی سرداری کے تحت رہتے ہیں، لہذا ان کا کوئی بڑا سردار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ نا ایک گھر ہے جسے یہ اپنے خدا کا گھر تصور کرتے ہیں، تو لہذا انہیں اس گھر پہ بڑا یقین ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس گھر کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، تو لہذا ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کو بڑی تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ کیا بات ہوئی۔ وہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ اے میری فوج نکلو اور اس گھر کو گرا دو۔ ابھی اس نے یہ حکم دیا ہی تھا کہ اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کی حالت اس قدر شدید خراب ہو جاتی ہے کہ اس کی ناف سے پیپ بہنے لگتی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا، سر میں اس قدر شدت کا درد کہ چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اب اس کی جو فوج تھی اس کے اندر پوری دنیا کے معالج تھے، اب وہ سب آ گئے اور اس کو دیکھنے لگے پریشان کہ کیا ہو گیا، ابھی تو یہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ بھی چلا رہا تھا کہ اے میرے معالجو بتاؤ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ابھی تک تو بالکل ٹھیک تھا، یا آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اب اس کی ایک اچھی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی علاقہ کو فتح کرتا تھا تو وہاں کے جو علم والے لوگ ہوتے تھے ان کو اکٹھا کر لیتا تھا، اور اسی طرح اس نے علماء کی ایک بہت بڑی مجلس تیار کی تھی جس کے اندر 3000 علماء تھے۔ ان کا جو سردار ہوتا تھا اس کو رئیس العلماء کہتے تھے۔ اس نے رئیس العلماء کو بلایا اور اسے پوچھا کہ اے رئیس العلماء بتاؤ اپنے علم کے مطابق آخر مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ابھی بالکل ٹھیک تھا اور اب میں تڑپ رہا ہوں۔ رئیس العلماء سارا معاملہ سن کر سمجھ گیا کہ وجہ کیا ہے۔ اس نے قطبہ اول سے کہا کہ تم نے اس گھر کو گرانے کا ٹھانا تھا، اگر تم اپنے اس مقصد کو ترک کر دو تو تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کو بڑے تعجب ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ یہ پاگل ہو گیا، یہ کیسی بات ہے۔ اس نے اسے کہا کہ میں ایسا نہیں کرنے والا، کیونکہ یہ کوئی وجہ ہی نہیں بنتی اس کی۔ اس نے کہا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا ارادہ ترک کرتا ہوں، میں اس گھر کو نہیں گراؤں گا، اور اسی وقت وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے جس کے تحت وہ علاقہ اس کے انڈر آ جاتا ہے اور بالآخر وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنی فوج کو سمیٹتا ہے اور واپس چلنے کی تیاری کرتا ہے۔ جب وہ چلنے لگتا ہے تو اسے خبر ملتی ہے کہ رئیس العلماء واپس نہیں جانا چاہتا۔ یہ خبر جان کر اسے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ رئیس العلماء کو بلاتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ رئیس العلماء تم کیوں نہیں جانا چاہتے، وہاں پہ تمہارے لیے اتنی زیادہ آسائشات میں نے رکھی ہوئی ہیں اور تم یہاں پہ رہنا چاہتے ہو۔ تو اس پر رئیس العلماء کہتا ہے کہ اے قطبہ اول اس جگہ کو میں نے دیکھا ہے، میرا علم کہتا ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا آخری نبی آئے گا، میں یہاں رہوں گا، اس کے آنے کا انتظار کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ میرے وقت میں آئے گا اور میں اس کا استقبال کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے
مگر تم رہو گے میری حکومت کے اندر، یعنی کہ جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو میرے پاس آؤ گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور خبر ملتی ہے کہ تمام کے تمام علماء کرام اس سے بغاوت کر چکے ہیں، وہ یہیں پر رہنا چاہتے ہیں۔ وہ تمام کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے مخاطب ہوتا ہے، اے رئیس العلماء اور تمام تر علماء، میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا ہے، تم ہمیشہ میری ہی فوج کا حصہ ہوگے۔ میں یہاں پر تمہیں گھر بنا کے دوں گا، تو تم سب کے گھر تمہارے ہی ہوں گے، عالیشان قسم کے گھر۔ اور اے رئیس العلماء، تمہارا گھر سب سے عالیشان ہوگا، مگر وہ گھر تمہارا نہیں ہوگا، وہ گھر اس نبی کا ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو تم وہ امانت اس کو دے دو گے، جب تک وہ نہیں آتا تم اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ ایک خط دیتا ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ جو آخری نبی آنے والے تھے، ان کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اے نبی، میں آپ کا کلمہ قبول کرتا ہوں، مجھے شدت سے آپ کے آنے کا انتظار ہے، اور آج میں آپ کا پہلا امتی بننا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ خط رئیس العلماء کو دے دیتا ہے کہ جب یہ نبی آئے گا تو اس کو دے دینا۔ تو اب شریعت تو جو کہے، شریعت کے لحاظ سے تو وہ پہلا امتی نہیں ہوگا، مگر دیکھا جائے، اگر دماغ سے سوچا جائے تو نبی کا پہلا امتی تو وہی بنتا ہے۔ تو جان لو اے لوگو، میرے نبی کا پہلا امتی کوئی فقیر نہیں تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، کوئی گورنر نہیں تھا، کسی ایک ملک کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا واحد حکمران تھا۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہتا ہے اور رئیس العلماء کا جو وہ خط تھا اس کی وفات کے بعد اس کی پشتوں میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے چلتا چلتا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آ جاتا ہے، وہ گھر بھی اور وہ خط بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری کو بھی اس بات کی خبر پہنچ جاتی ہے کہ کوئی نبی آ رہا ہے۔ تو وہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، وہ خط بھی دے کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس نبی کو دے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیتے ہیں، جیسے وہ قریب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ میری امانت لے کے آ رہے ہو؟ وہ شخص حیران، وہ وہیں غلام تھا، وہ حیران ہو گیا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے انہیں وہیں خط دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنی اونٹنی کے اوپر رکھا اور کہا کہ چل اے میری اونٹنی۔ اس کے بعد وہ اونٹنی جا کر خود بخود حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رک گئی۔ اور سن لو اے لوگو کہ آج کا مولانا تو بڑی زور و دور سے کہہ دیتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، مگر جان لو انہوں نے خدمت تو کی، میزبانی تو نہیں کی۔ وہ گھر تو تھا ہی میرے نبی کا، وہ تو خود وہاں پہ مہمان تھے۔